عورتوں کے لیے شہوات کی چیزوں میں محبت، عورتوں میں سے، بیٹوں میں سے قناطیر المقنطرہ اور سونے چاندی کے ڈھیر کے خزانے، والخیل المسومہ اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، اور انعام چوپائے، والحرث اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا نفع ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا ٹھکانہ ہے۔ یہاں سے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا۔ غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا تھا کہ دو، یعنی جسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، حق اور باطل جدا جدا ہوئے۔ اسلام کی پہلی کیا ہے، معرکۃ الآراء کیا ہے، صف آرائی ہوئی۔ اب اس آیت کے اندر یکدم یعنی کہ ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیچھے عادت جان کا یکدم کہا زین للناس، مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، ہاں جی، خواہشوں کی چیزیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضلالت کے اسباب اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آج کی اس آیت مبارکہ میں ضلالت کے اسباب، یعنی انسان گمراہ کن چیزوں سے ہوتا ہے، غلوف غلط کاموں میں کن چیزوں سے پڑتا ہے، ہاں جی، وہ اسباب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، سگا چچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آ رہا ہے، اللہ اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی کیا اپنی آنکھوں دیکھے معجزے دیکھ رہے ہیں۔ ابو جہل کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت نہیں سنتے تھے، رات کو کیا ہے، نیند نہیں آتی، راتوں کو چھپ چھپ کر کیا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا، کہ جب تک اس کے کانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت کی آواز کانوں میں نہیں جاتی تھی، رات کو اس کو بستر پہ مخمل اور آرام، اتنے بڑے کیا ہے نرم و ملائم بستر پر اس کو سکون کی نیند نہیں آتی، چھپ چھپ کر وہ کیا۔ لیکن یہ کون سے اسباب تھے کہ اس کو تلوار نکالنے پر مجبور کر دیا؟ وہ کیا ہے؟ وہ اسباب یہ ہیں، اسباب ضلالت۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر فرمایا؟ حب الشہوات من النساء، عورتیں۔ فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت میں سب سے خطرناک ترین فتنہ وہ میری امت کی عورتیں ہیں، میری امت کی کیا ہے، عورتیں ہیں۔ آج اس انسان کے، عورت کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا کہ کیا ہے اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جب بھی کسی جگہ پر کیا ہے غلوف آتا ہے، حد سے تجاوز آتا ہے، وہ چیز ناجائز کے عمر میں اختیار ہو جاتا ہے، ہاں جی۔ وگرنہ اگر جو شریعت کے استعمال کا طریقہ ہے، ہم اس کو اسی پیمانے میں رکھ کر کیا ہے استعمال کریں گے، اسی طریقے سے ہم اس کے ساتھ محبت کریں گے، اسی طریقے سے ہم اظہار کریں گے، اس طریقے سے کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، ہاں جی۔ ایک بندہ ہے نماز پڑھ رہا ہے، سارا دن وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، اچھی بات ہے، کس نے منع کیا؟ لیکن بچوں کی فکر کون کرے؟ لیکن کس نے منع کیا نماز نہ پڑھو؟ کس نے منع کیا ذکر اذکار نہ پڑھو؟ کس نے منع کیا ہے آپ کیا ہے صلاۃ و تسبیح نہ پڑھو؟ کس نے منع کیا؟ لیکن گھر والوں کی فکر کون کرے؟ لیکن ایسا تو نہ ہو کہ سارا دن یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا رہے اور شام کے وقت کیا ہے لوگوں کے سامنے دامن پھیلائے، ہاں جی۔ تو اس لیے شریعت نے ہر چیز کا، کیوں اس نے بندے نے غلوف کیا ہے عبادت کے اندر، کیا کیا ہے، میں دوسری مثال نہیں دوں گا تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو، عبادت کے اندر کسی بندے نے کیا کیا، اس نے غلوف کیا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ اگر اس کا دل کرتا تھا نفل پڑھنے کا تو 2 رکعت صلاۃ الشکرانہ، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت پڑھ کے جاتا، یا اللہ میں جا رہا ہوں روزی کمانے کے لیے، میرے رزق میں برکت ہے، میرے روزی کے اسباب پیدا فرما، جائے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، وہاں دیکھیں نا اللہ کیسے روزی دیتے ہیں، اور شام کو آ کر پھر پڑھے، یا اللہ تیرے شکر ہے کہ تو نے ہمیں 2 روٹی کیا ہے کمانے کے قابل بنایا اور روزی عطا فرما۔ یہ اصل حکم تھا، نہ کہ یہ کہ سارا دن وہ مسجد میں کھڑا رہے اور پھر سارا دن نمازیں پڑھتا رہے اور شام کو یہ کہے کہ میرے بچوں کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے، مجھے کھانے کے لیے پیسے دے دیے۔ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو کیا فرمایا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ، اسباب ضلالت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عورتیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دیکھنا تمہارے اعمال کی وجہ سے، انما اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوتے ہیں ویسے تمہارے اوپر بادشاہ مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک کی ترمذی شریف کی اس حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارے بادشاہ تمہاری من پسند کے ہوں، تمہارے سردار
تمہاری من پسند کے ہوں اور تمہارے اعمال تمہارے مشورے سے طے ہوتے ہوں، تمہارے اعمال تمہارے مشورے سے طے ہوتے ہوں، تو پھر تمہارا اس دنیا پر رہنا نیچے جانے سے بہتر ہے، نیچے جانے سے بہتر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور فرمایا کہ جب تمہارے بادشاہ تمہاری ناپسندیدہ ہوں، تمہارے سردار لوگ جو ہیں وہ تمہارے ناپسندیدہ ہوں اور تمہارے کام مشورے سے نہ ہوں بلکہ عورتوں کی کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوں، تو پھر تمہارا زمین پر رہنے سے بہتر ہے زمین کے نیچے چلے جاؤ۔ یہ حدیث شریف ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جب دیکھنا کہ جب رن مریدی اختیار کر لیں کہ ہر جگہ پر عورت، ہر جگہ پر عورت، ہر جگہ پر عورت، تو پھر تمہارا زمین پر رہنے سے بہتر ہے زمین کے نیچے چلے جاؤ۔ اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اٹھا کے تم عورت کو کیا کر دو، باہر پھینک دو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہیں۔ ہاں جب حد سے تجاوز کرو گے، فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے کل قیامت کے دن میں فخر کروں گا جو کثرت اولاد والا ہو، جو کثرت اولاد والا ہوگا، میں تمہاری زیادہ کثرت اولاد کی وجہ سے کل قیامت کے دن بقیہ نبیوں کے سامنے میں تمہارا فخر کروں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں۔ تو ہر ایک چیز کا کیا ہے، اگر کیا فرمایا عورت ہے، یہی انسان کے امور خانہ دانی کے لیے اور ساری جتنی بھی نظام ہے اس گھر کو چلاتی ہے۔ اور عورت کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو گھر میں خامد آئے اس کو دیکھ کر مسکرا دے اور جو حکم کرے وہ اس کو بجا لے، اور فرمایا کہ جب وہ چلا جائے اپنے کیا ہے اپنی عزت کی اور خامد کے مال کی حفاظت کرتی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اس کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے